اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، مکمل رہنمائی کرتا ہے، ہر وے میں، ہر پہلو میں مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے نا عجیب و غریب نام رکھنے کا، اس کے حوالے سے میں اگر خاص طور پر عرض کروں تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یا تو انبیاء کے ناموں پر نام رکھا جائے، یا صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھا جائے، یا یہ جو اولیاء کاملین ہیں، اولیاء دین ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام صحابیات کے نام پر رکھا جائے، یا اسی طریقے سے اور جو معظمات دینیہ ہیں، مقدسات دینیہ ہیں خواتین کی صورت میں، ان کے نام پر نام رکھا جائے تو یہ شرعی طور پر بالکل درست ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عجیب و غریب نام رکھنے کا ایک رواج چل پڑا، فبیہا، ایمان، لارب۔ او بھائی یہ نام آپ کو کس نے بتائیں؟ پہلی بات تو یہ بتائیں۔ ہم خود جاتے ہیں نیٹ پر سرچ کرتے ہیں یونیک نیم، وہ یونیک نیم کچھ بھی ہمیں بیان کر دیتا ہے، ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور ہم اس نام کو رکھ لیتے ہیں بچے کے لیے۔ اور بھائی جب یہ دینی معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں، اس کے لیے آپ اپنے صحیح العقیدہ ائمہ کے پاس آئیں، اپنے مفتیان کرام کے پاس آئیں، ان سے جا کر عرض کریں کہ حضور ہمارے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی، بچی کی ولادت ہوئی، اس کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ اسلام نے تو بالکل واضح رول بیان کیا کہ ہر وہ لفظ کہ جس کا معنی نہ ہو، جو بے معنی ہو، وہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فبیہا اس کا کوئی صحیح معنی نہیں ہے تو لہذا یہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہمارے یہاں حروف مقطعات پر بھی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ بس اوقات میں نے بلکہ اکثر اوقات میرا نام سنا ہے طٰہٰ، تاسین، یاسین۔ بھائی یہ طٰہٰ، تاسین، یاسین، یہ اس کا کوئی معنی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیات ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، یہ لغو و بیکار بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی چونکہ ہمارے سامنے بیان نہیں کیا گیا، اس کا شمار حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے، تو لہذا ان الفاظ کو بھی بطور علم، بطور نام استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہا گیا کہ یہ جو عربی میں مصدر ہوتا ہے، مصدر نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایمان نام رکھ لیتے ہیں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا، ایمان لانا، تو بھائی یہ لفظ بھی نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو فرشتوں کے اسما ہے نا، فرشتوں کے نام، اس پر بھی اگر کوئی بندہ اپنے بچے کا نام رکھتا ہے تو یہ بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی واضح حدیث میں فرشتوں کے نام پر نام رکھنے کے متعلق ممانعت بیان فرمائی ہے۔ تو لہذا ہم جو بھی کام کریں، جب ہم اسلام لا چکے ہیں، جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو ہم جو بھی کام کریں وہ کام اسلام کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اس کام کرنے سے پہلے ہم اسلام کے ایکسپرٹ لوگ یعنی صحیح العقیدہ علماء کے پاس آئیں اور ان سے اگر بات کریں، ان سے اگر پوچھیں کہ حضور فلاں معاملہ ہو چکا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم خود اپنے ذہن سے مفتی بننا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ مفتی بننا ہمیں خطا کی طرف لے جاتا ہے اور ہم مختی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ مختی بننا ہمیں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا جو بھی شرعی معاملہ ہو، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم علماء سے رجوع کریں۔